اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 127 اور 128 ہے، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جس نے حد سے تجاوز کیا اور وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا۔ البتہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا پس ان کو رہنمائی نہ ہوئی کہ ہم نے کتنی ہلاک کر دی ان سے پہلے بستیاں جو چلتے ہیں ان کے ٹھکانوں میں، بے شک البتہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ گزشتہ درس کے اندر ایک شخص کا واقعہ چلا تھا کہ وہ شخص جس نے اللہ رب العزت کی آیات کو، اللہ رب العزت کی نشانیوں کو بھلا دیا دنیا کے اندر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس نے فراموش کر دیا، اس نے بھلا دیا، اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ اس شخص کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے، جیسا کہ آپ نے سنا تھا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کا جینا تنگ کر دیں گے، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے جواب میں، اسی طرح تیرے پاس تیرے رب کی نشانیاں آتی رہیں تو ان کو بھلاتا رہا، آج کے دن تجھے بھلا دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس طرح ایسے شخص کو بھلا دیا جائے گا قیامت کے دن، اسی طرح وہ شخص جس نے حد سے تجاوز کیا ہوگا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح ہم اس شخص کو بدلہ دیں گے جس نے حد سے تجاوز کیا، جس نے اسراف کیا۔ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اسراف کا معنی ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر وہ زیادہ خرچ کرتا ہے، حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ انسان کی جو ہے نا 2 روٹیوں سے بھوک مٹ جاتی ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، وہ 4 روٹیاں کھا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر میرے بھائیو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ مثال کے طور پر شادی ہے، شادی کے اوپر شریعت کہتی ہے خرچہ کرو، ولیمہ پر خرچہ کرو، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ بیجا اڑاتا ہے، بیجا اڑاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسراف۔ اور ایک ہوتا ہے تبذیر۔ تبذیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے وہاں پر خرچ کرنے کا حکم ہی نہیں دیا لیکن یہ شخص وہاں پر بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تبذیر۔ تو سورۃ آپ نے پڑھا سورۃ بنی اسرائیل کے اندر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کرنے والے یعنی شریعت نے وہاں پر خرچ کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، وہاں پر وہ بیجا اڑاتے ہیں۔ جیسا کہ شادیوں میں آپ نے دیکھا کہ شادیوں میں جو ہے نا یہ ناچ گانے کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں جی، اور اگر اللہ کے راستے میں دینے کی بات آ جائے، مسجد میں خرچ کرنے کی بات آ جائے تو میرے بھائیوں وہ جو ہے نا پھر اس میں بخل کرتے ہیں، اس میں کنجوسی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے من نصرف، اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرے گا، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لایا، تو فرمایا اس کو بھی اسی طرح بدلہ دیا جائے گا کہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، البتہ آخرت کا عذاب جو ہوگا وہ بہت زیادہ سخت ہوگا، بہت زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں سخت ہوگا، میرے بھائیوں کتنا سخت ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والا ہوگا، یعنی جو جہنم میں چلا گیا، جو کافر جہنم میں گیا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو مسلمان گیا ہے میرے بھائیوں وہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے یا کسی اللہ کے ولی کی شفاعت کی وجہ سے، حافظ قرآن کی شفاعت کی وجہ سے، تو فرمایا کہ جو ہے نا وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن جہنم کا عذاب جو باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، کس شخص کے لیے ہے؟ جو کافر ہے، جو منافق ہے۔ تو میں اس شخص کے لیے فرمایا آخرت کا عذاب جو ہوگا بہت ذرا سخت ہوگا اور باقی رہنے والا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یہدی لہم،
کہ ان کو رہنمائی نہ ہوئی، ان کو نصیحت نہیں ہوئی، ان کو ہدایت نہیں ملی اس بات سے کہ ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دی ہیں، ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دی ہیں۔ یمشون فی مساکنہم، یہ لوگ ان کے کھنڈرات میں چلتے ہیں، ان کے ٹھکانوں سے گزرتے ہیں۔ یعنی عرب کے لوگ یمن کا سفر کرتے تھے، اس طرح شام کا سفر کرتے تھے، تو شام کے علاقے کے اندر، یمن کے علاقے کے اندر کتنی بستیاں تباہ شدہ بستیاں تھیں۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اسی طرح فرعون کی قوم، یعنی فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، ان سے عبرت نہیں پکڑتے کہ اتنے عجیب و غریب لوگ تھے کہ کہتے تھے اللہ نے اتنی طاقتور قومیں بنایا تھا، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے، ہم سے طاقتور کون ہے، اتنے طاقتور تھے۔ ایک شخص جو ہے قوم عاد کا ایک شخص فرماتے ہیں کہ کھجور کو اوپر سے پکڑتا تھا، اس کو جھٹکا دے کر کھجور کے تنے کو زمین سے نکال لیتا تھا۔ اتنے طاقتور لوگ تھے، اتنے طاقتور لوگ تھے کہ اپنے رب کا مقابلہ کرتے تھے، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیسے ہلاک کیا؟ اللہ نے ہوا چلائی جو ہے نا، 7 دن اور 8 راتیں ہوا مسلسل چلتی رہی، اور وہ اتنے لمبے لمبے قد اللہ نے پٹک کر جو ہے نا ان کو مار دیا، آپس میں ٹکرا کر اللہ نے مار دیا، آسمانوں پر لے گئے، آسمان سے زمین پر اللہ نے پٹخ دیا۔ تو فرمایا یہ جو ہے نا یہ کتنے اللہ رب العزت نے بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ قوم سمود کیا کرتے تھے؟ قوم سمود بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے نا انہیں پہاڑوں کے اندر اللہ رب العزت زلزلے کو لے آئے، زلزلہ آ گیا، اس زلزلے کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے قوم سمود کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتنی ہم نے ہلاک کر دی بستیاں۔ یمشون فی مساکنہم، یہ عرب کے لوگ یہ اپنے شام کے سفر میں تجارت کا جو سفر ہوتا تھا، یمن کے سفر میں جو تجارت کا سفر ہوا کرتا تھا، ان کے کھنڈرات میں چلتے پھرتے ہیں، سیریں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک ان ساری باتوں کے اندر عقل والوں کی نصیحت ہے۔ عقل والوں کے لیے، جو عقل مند ہے ان کے لیے نصیحت ہے۔ عقل مند کا کام یہی ہے کہ ان چیزوں سے عبرت پکڑے اور اپنے آپ کو جو ہے عاجز سمجھے۔ اللہ کے سامنے ہر بندہ عاجز ہے میرے بھائیوں، اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو اللہ کی نافرمانی بھی نہ کریں۔ اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ جتنے اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، جتنے احکامات ہیں، ان تمام احکامات کو میرے بھائیوں مانا جائے۔ نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، بڑوں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا، اور علماء کرام کی قدر کرنا۔ تو فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کی باتیں ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، اور جن باتوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، اللہ نے منع فرما دیا، ان سے باز آ جانا۔ فرمایا یہی عقل مند وہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام اللہ رب العزت کے احکامات اور اللہ رب العزت نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان تمام باتوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔